أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 7 کا۔ اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں، سورہ یونس چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اللہ تعالیٰ بددعا کو دعا کی طرح جلد قبول نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کے بارے میں یہاں پر جو خاص طور پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ اپنی بردباری اور اپنے کرم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب تنگی یا غصے کی حالت میں اپنے لیے یا اپنے مال اور اولاد کے لیے بددعا کرتے ہیں تو ان کی اس بددعا کو قبول نہیں اللہ فرماتا، کیونکہ وہ خوب جانتا ہے کہ ان کا ارادہ اس شر کا نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے غصے اور ناراضگی میں کی گئی بددعا کو اس طرح قبول نہیں فرماتا جس طرح اپنے لیے یا اپنے مال اور اولاد کے لیے ان کی خیر اور بھلائی اور برکت کی دعا کو جلد قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، اور لوگوں کو بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح ان کو برائی جلدی دے تو یقیناً ان کی مدت ان کی طرح پوری کر دی جائے۔ یعنی اگر وہ ان کی بددعا کو اسی طرح قبول کر لیتا جس طرح انہوں نے کی ہوتی ہے تو وہ انہیں ہلاک کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے انسان کی برائی کو جلد قبول نہیں کرتا۔ مجاہد نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس سے مراد اپنی اولاد اور اپنے مال کے متعلق یہ کہنا ہے کہ اے اللہ اس میں برکت نہ فرما اور اس میں اپنی رحمت سے دور اور اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ بعض اوقات ان کی یہ بددعا نہیں لگتی کیونکہ ان کی تقدیر کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جس پر یہ بددعا کی جاتی ہے وہ ہلاک اور برباد ہو بھی جاتے ہیں۔ اس لیے کثرت سے بددعا نہیں کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے آپ کو بددعا نہ دو، اپنی اولاد کو بددعا نہ دو، اپنے خادموں کو بددعا نہ دو اور اپنے مالوں کو بددعا نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا اور قبولیت کی گھڑی ہو، ادھر تم نے کوئی بددعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسے تمہارے لیے قبول کر لیا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ بندے کی دعا تب تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گناہ سے ناتا توڑنے کی دعا نہ کرے اور جلدی نہ کرے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جلدی کی کیا معنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہے کہ میں نے دعا کی، میں نہیں سمجھتا کہ وہ قبول ہوگی، اور پھر وہ نا امید ہو جائے اور پھر وہ دعا کرنا چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا اور انسان شر کے لیے بھی ویسے ہی دعا کرتا ہے جیسے اس کی بھلائی کی دعا ہوتی ہے، اور انسان ہمیشہ سے بڑا ہی جلد باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ العنکبوت میں بھی فرمایا کہ وہ آپ سے جلد عذاب مانگتے ہیں، اور اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا اور یقیناً وہ ان پر اچانک آئے گا، حالانکہ وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے۔ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّل لَنَا قِطَّنَا قبل یوم الحساب، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب حساب کے دن سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے۔ ابو جہل نے کعبۃ اللہ کے پردے کو پکڑ کر اپنے لیے عذاب کا مطالبہ کیا تھا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں کیا آیت نمبر 32 کے اندر کہ اور جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ واقعی تیری جانب سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، کوئی دردناک عذاب ہم پر لے آ۔ تو ابو جہل نے اپنے لیے یہ دعا خانہ کعبہ کا خانہ کعبہ کا جو پردہ ہے اس کو پکڑ کر، اور ابو جہل نے یہ دعا اپنے لیے دعا مانگی۔ اپنے لیے اس کو یہ لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا کو قبول کر لیا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان لوگوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی جو لوگ آخرت کی امید نہیں رکھتے، وہ اس کے لیے تیاری نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں آ پاتے۔ اور اللہ ان کو پھر کیسے چھوڑتے ہیں؟ فی طغیانہم یعمہون، کہ وہ اپنی ہی سرکشی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو کوئی راہ نہیں دکھاتا، اللہ تعالیٰ ان کو کسی ہدایت کی طرف نہیں آنے دیتا۔
تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے آپ سے دور کر دیتا ہے۔ یہ صرف کافروں اور مشرکوں کے لیے بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ان تمام لوگوں سے کہا جس انسان کو بھی آخرت کی فکر ہوگی، آخرت کے بارے میں پریشانی ہوگی، وہ یقیناً اپنے عمل کو درست ضرور کرنے کی پوری بھرپور کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں مزید ارشاد فرمایا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَاعِمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں اپنے پہلو پر اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ انسان کیا کرتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پہلو پر یا بیٹھے ہوئے یا کھڑے ہوئے پکارتا ہے۔ پھر جب ہم اس کی وہ تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ چل دیتا ہے، گویا کہ اس نے ہمیں اس تکلیف میں پکارا ہی نہ تھا جو اس سے پہنچی۔ ایسے ہی حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے اعمال کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ یعنی جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہر طرح سے ہم انسان کیا کرتے ہیں کہ مختلف وظائف کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی سورہ بقرہ کا وظیفہ کرنا شروع کر دیتا ہے، کوئی تسبیحات کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر کی بدولت اس ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے وہ تکلیفیں دور کر دیتا ہے، اس کی برکتوں سے دور کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ تکلیف دور ہوتی ہے تو انسان واپس اپنی دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت میں وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بہت سے زمانوں کے لوگوں کو تم سے پہلے بھی ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، اور ان کے پیغمبر ان کے پاس واضح دلائل لائے تھے اور ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ایسے ہم مجرم لوگوں کو سزا دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انبیاء کے ذریعے سے پورا کا پورا ہر نشانی کو کھول کھول کر بیان کیا، لیکن چونکہ یہ سارے کے سارے مجرم لوگ تھے، ان لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا، نہیں جانا اور ایمان نہیں لے کر آئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا۔ میرے رب نے پھر مزید ارشاد فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین بنا دیا، یعنی ان پچھلی قوموں کی ہلاکت کے بعد ہم نے تمہیں ان کا جانشین بنایا، تمہارے پاس رسول بھیجا لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ یعنی ہم نے ان کو تو تباہ و برباد کر دیا، پھر ہم نے تمہیں جانشین بنا کر بھیجا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کس طرح کے عمل کرتے ہو۔ اور پھر اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی بات بیان فرماتے ہیں جن کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے جانشین بنا کر بھیجا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، یعنی یہ جو قرآن لے کر آئے ہو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کے سرداروں، مشرکوں اور انکار کرنے والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جب بھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں تو وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس کو بدل کر لاؤ۔ وہ جب بھی ان کے اوپر یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کر کے لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو جو آخرت کے گھر پر ایمان نہیں رکھتے، حساب کا خوف اور ثواب کی امید نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ پھر کیا کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے کر آؤ۔ وہ قرآن کریم کی باتوں کو اور مسلمانوں کی باتوں کو کھیل تماشے ان کو معلوم ہوتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف کھیل اور تماشے کر رہے ہیں۔ وہ پیغمبر کے ساتھ تعلق کو اپنے لیے باعث فخر محسوس کرتے تھے، لیکن قرآن حکیم کے پیغمبر کے تصور سے ان کا تصور ٹکراتا تھا۔ وہ ایسا سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ان کو ایک فخر محسوس کرواتا تھا، لیکن وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یقین نہیں کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے نبی سے مخالفت کرتے تھے، اس وجہ سے نبی سے نفرت کرنے لگ گئے تھے۔
ادروائز ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کوئی تکلیف نہ تھی، اور نہ ہی ان کے دل میں کوئی آر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حتیٰ کہ اسلام آنے کے باوجود بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اس وقت بھی مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ کچھ کم نہ تھا ان کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے جن جن پیغمبروں کو سلیکٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے جن جن پیغمبروں کو جس قوم کے اندر بھیجا، وہ ہمیشہ اس قوم کے درمیان میں باعزت اور جانے پہچانے لوگ تھے، اپنی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے اور اپنی ایمانداری کی وجہ سے لوگوں کے درمیان مقبول تھے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی اخلاق کی وجہ سے، ان کی زندگی کی وجہ سے کوئی سوال نہ اٹھے۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کے اندر کہ میں اس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، آپ کہہ دیں نبی کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی جانب سے اسے بدل دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو حکم دیا کہ آپ میری یہ بات ان کو کہہ دیجئے، ان اتبع الا ما یوحى الیہ، حتیٰ کہ یہ نبی کے الفاظ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ ان کو سکھائے کہ آپ ان کو کیسے جواب دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم کو نہ بدل سکنے کے حوالے سے پہلے دلیل یہ دی ہے کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب نے نازل کیا ہے، اور مجھے کوئی اختیار نہیں کہ میں اس کے اندر کوئی تبدیلی لا سکوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قرآن مجید کو بدل نہ سکنے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جرت نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اس کے عذاب سے ڈرتا ہوں، میں اس کے اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کو پڑھتا، علیکم ولا ادراکم بھی، اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، سو یقیناً اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر بسر کر چکا ہوں، کیا تم نہیں سمجھتے کہ اس سے پہلے میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں پڑھی، ایسی کوئی بات تمہارے سامنے نہیں کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ میں تمہارے سامنے اس کو پڑھتا اور نہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی خبر دیتا، سو یقیناً اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر کو بسر کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے قرآن مجید کی صداقت کے ثبوت میں فرمایا کہ میں تمہارے پاس اللہ کے حکم سے یہ قرآن لایا ہوں، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں نے اپنی طرف سے نہیں تراشا اس کو، جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ تم ایسا کلام بنا کر نہیں لا سکتے، جبکہ میں امی ہو کر یہ کلام پیش کر رہا ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے، میں ان پڑھ ہوں، میں لکھ پڑھ نہیں سکتا، تو تم خود نبوت سے پہلے میری صداقت اور امانت کا اعتراف کرنے والے تھے، تو میں نے تم میں 40 سال کی ایک طویل عمر گزاری ہے، اس عرصے میں تم نے مجھ پر کوئی قابل اعتراض بات نہیں دیکھی اور مجھے ہمیشہ صادق اور امین ہی پایا۔ تو پھر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت کے اندر فرمایا کہ اور آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے ان کے درمیان؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تورات یا انجیل یا ایسی کوئی اور کتاب پڑھتے تو پھر وہ اس بارے میں کچھ کہتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی کتاب کوئی بات ان کے درمیان نہیں پڑھی، اور نہ ہی آپ اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، تب تو باطل پرست ضرور شک کرتے، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ ضرور شک میں مبتلا ہوتے۔ ہرقل شاہ روم نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان سے کچھ سوال پوچھے تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ دعوائے نبوت سے قبل تم نے ان پر جھوٹ کا کوئی الزام لگایا تھا؟ ابو سفیان نے اس کا جواب یہ دیا کہ جی نہیں، حالانکہ ابو سفیان اس وقت کافروں کے سردار اور مشرکوں کے سربراہ تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اقرار کرنے پر مجبور تھے، اور خوبی وہ ہے کہ جب جس کا دشمن بھی اس کا اعتراف کرے، انسان کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے۔ ابو سفیان کے اس جواب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہرقل نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ لوگوں کے معاملے میں تو جھوٹ نہ بولیں مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ جھوٹ بولنے لگ جائیں، تو پھر ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی لوگوں کے بارے میں وہ جھوٹ نہیں بولتے اور تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے بارے میں اتنی بڑی ہستی کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہیں، تو ایسا ممکن ہرگز نہیں ہو سکتا۔
پھر میرے رب نے فرمایا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، پھر اس سے زیادہ ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا۔ یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، یقیناً مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ پر ہیں، تو پھر اگر وہ جھوٹ پر ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس جھوٹ کو ضرور کھولے گا۔ جھوٹے لوگ کبھی فلاح نہیں پاتے، کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُوهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان کی عبادت، یہ ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ہی ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ لوگ ہمارے سفارشی ہیں۔ قل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، اتنبئون، کیا تنبئون، کیا تم اللہ تعالیٰ کی اس بات کی خبر دیتے ہو، بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، اس بات کی خبر دیتے ہو جسے نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں۔ سبحانہ وتعالی اما یشرکون، پاک ہے وہ اور بے حد بلند ہے ان تمام باتوں سے جس کو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اربوں کی اکثریت خالق کا اعتراف کرتی تھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر یقیناً آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً وہ ضرور کہیں گے کہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اب وہ یہ بات ضرور مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا ہے، لیکن نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر نعوذ باللہ یہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری کائنات کا نظام اکیلے سنبھال سکے۔ اللہ تعالیٰ کو کچھ ہیلپرز کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہیں۔ تو یہ جو جھوٹ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے ہیلپرز کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا، تو یقیناً روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ایک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں پہلا عذاب ان کو تب اس میں مبتلا کرتا ہے جب ان کی جانیں، ان کی روحیں ان کے جسم سے کھینچ کر نکالی جاتی ہیں، اور فرشتے ان کی روحوں کو کھینچ کر ان کے جسم سے نکالتے ہیں۔ تو پہلا عذاب دنیا میں ان کا تب شروع ہوتا ہے جب ملک الموت، جب موت کے فرشتے ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہوتی ہے تو ان کے جسم سے روح کو کھینچنے لگتے ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا کہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون، پاک ہے میرے رب اس بات سے جس کو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا، اب اللہ رب العزت اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمام لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی امت تھی، پھر وہ الگ الگ ہو گئے۔ اور اگر آپ کے رب کے پاس ایک بات پہلے سے ہی طے نہ ہوتی تو اس بارے میں ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو روٹی ہے قیامت اور کے دن کو کا فیصلہ کر رکھا روٹی تھا، ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے جو قیامت کے دن کا فیصلہ کر رکھا ہے، اس کا دن اور وقت اور تاریخ اور ٹائم سب کچھ متعین کر رکھا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وہ وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ جس بارے میں یہ اس قیامت کی گھڑی کے بارے میں، اس جزا اور سزا کے دن کے بارے میں آپس میں اختلاف کر رہے ہیں اور جھگڑ رہے ہیں، تو یقیناً میرے رب کا فیصلہ کب کا تمام ہو چکا ہوتا۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ مہلت دے رکھی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے کہ کس کس وقت میں کس کس قوم نے کیا کیا کچھ کرنا تھا۔ میرے رب نے پھر مزید فرمائے وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیت کو مکمل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ معجزات چاہتے تھے۔ کافر مطالبہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں اترا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اونٹنی دی، اسی طرح انہیں بھی کوئی معجزہ دے دیتا، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ صفا پہاڑ کو سونا بنا دیتے، مکہ کے پہاڑ دور دور ہٹا دیتے اور پہاڑوں کی جگہ سبز و شاداب میدان بنا دیتے جس میں نہریں جاری ہوتی، یعنی کہ مکہ کی پہاڑیوں پر کوئی سبز کوئی ہریالی نہ تھی۔ وہ یہ معجزہ چاہتے تھے،
یہ بھی ایک دیکھیے، آج اتنے برس بیت چکے، آج بھی مکہ کی پہاڑیاں ویسی ہی ہیں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ ہریالیاں آ جائیں، تو وہ ایسا معجزہ چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا، تمام کا تمام غیب کا علم صرف میرے رب کو ہے، بس تم بھی اس قیامت کی گھڑی کا انتظار کرو، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس قیامت کی گھڑی کا انتظار کر رہا ہوں۔ حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ شاید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی، اللہ نے شاید ان کو بتا دیا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جتنا تمہیں علم اتنا مجھے بھی علم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس چیز کا علم نہیں، حتیٰ کہ جو فرشتہ جو اپنے منہ میں سور کو لے کر پھونکنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اس کو بھی اس بات کا علم نہیں کہ اس نے کب سور کو پھونکنا ہے، اور کب اور کس لمحے قیامت کی گھڑی قائم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات اس گھڑی کے آنے سے پہلے پہلے ہم سب کو اپنے رستے پر چلا لے، اور ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بے شک وہ دن زمین والوں کے لیے بھی اور آسمان والوں کے لیے بھی بڑا بھاری ہے، نہ انسانوں کے لیے بلکہ فرشتوں کے لیے بھی وہ دن بڑا ہی سخت ہے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔